فرحان. اچھا فرحان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے شوق پیدا ہوا؟ شوق بچپن سے تھا. اچھا، تو اس کے بعد جب چانس ملا تو آگے. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس کو بطور پروفیشن اپنانا ہے؟ جی بطور پروفیشن اپنائیں گے تو اوپر فضاؤں میں جا کے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نارملی آپ اپنی جب کسی شوق کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اچھے فیل ہوتا ہے، اسی طرح نارمل انسان کی طرح. نہیں دیکھیں نا، یہ تو چھوٹے جہاز ہیں، جب آپ کو بڑا جہاز چلانا پڑا تو کیا کریں گے؟ جب بڑے پہ آئیں گے تب دیکھیں گے. نہیں ابھی بتائیں نا، ابھی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو صرف اپنے سوچ رہے ہیں کہ جی بننا ہے کچھ، تو اس کے لیے یہاں پہ محنت کر رہے ہیں. جب بڑے پہ جائیں گے پھر اس کے بعد جو فیلنگ. اچھا، آپ کا کبھی یہ دل نہیں چاہا کہ آپ ایئر فورس کا جہاز اڑائیں؟ تھا جنگی جہاز اڑائیں؟ جی. تو پھر آپ اس طرف ایئر فورس کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اپلائی کیا تھا لیکن نہیں ہوئی سلیکشن. تو پھر آپ نے کہا کہ میں پرائیویٹ جو ہے کر لوں. جی. میرا نام عمر فاروق ہے اور میں یہاں پہ ہوں CPL کے لیے، کمرشل پائلٹ لائسنس. کتنا عرصہ بیٹا ہو گیا؟ مجھے اب ہو گیا ہے 1 year ہو گیا ہے. تو ابھی میرے آورز ہوئے ہیں، کوئی 40 hours ہوئے ہیں. وہ کم اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ میں 1 سال میں صرف 40 hours؟ وہ میں نہیں آتا رہا نا، میں تھوڑا باہر رہ گیا ہوں. نہیں دیکھیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کا اتنا پیسہ بھی لگوا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نہیں پیسہ لگوا رہے ہیں، کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا ہم نے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. نہیں، آپ نے 200 hours کرنے ہیں اور ابھی 40 hours آپ نے 1 سال میں صرف کی. تو آورس کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا، ایگزامس کا ہوتا ہے. ایگزام سے کلیئر کر لیں تو آورس 200 hours آپ تیار ہیں؟ 1 month میں بھی آپ 100 hours کر سکتے ہیں اگر آپ کرنے پہ آ جائیں. فلائنگ دن میں 2-2 3 گھنٹے بھی ہو جاتی ہے فلائنگ. آپ چیف فلائنگ انسٹرکٹر ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے آپ کی سروس میں کتنے جو شاگرد ہیں ان کو آپ نے ٹرین کیے ہیں؟ بہت مشکل ہے، کاؤنٹلیس ہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کوئی 1000 تو ہوں گے، 1000+ آئی گیس. یعنی آپ 1000 سے زیادہ نوجوانوں کو پائلٹ بنا چکے ہیں؟ بالکل. اچھا سر، آپ اس والٹن ایئرپورٹ کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا. یہ والٹن ہے پری پارٹیشن سے میرا چل رہا ہے پرابلی. جی. اور ادھر وہ اورینٹ ایئرز بھی آپریٹ کرتی رہی ہے جو لیٹر آن PI ہے. ادھر اپنے قائد اعظم بھی لینڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ بہت پرانا ایئرپورٹ ہے جو ہیریٹیج ہے پاکستان کی. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ جہاں پر بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہوگا؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے، پہلے سیکورٹی کا پرابلم ہوتا تھا، وہ سارٹ آؤٹ کر لیا سول ایویشن نے، تو اب کوئی اس حساب سے کوئی مسائل نہیں ہے. آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، سہولتیں دیں، تو اس حوالے سے آپ کو گورنمنٹ سے کچھ توقعات ہوں؟ گورنمنٹ تو مطلب کوئی یو آر ٹاکنگ ان ٹرمز آف سبسڈی، وہ وہاں سے تو کچھ ملتی نہیں جی. تو باقی یہ سول ایویشن ہے، وہ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جب مطلب ویزیبلٹی ٹھیک ہوتی ہے، موسم ٹھیک ہوتا ہے تو فلائی کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی ہنڈرنس نہیں کرتے ہیں. اچھا آپ سر یہ دیکھیے گا کہ آپ کے یہاں پر باقاعدہ طور پہ یہ دیکھیں چیلیں وغیرہ اور دوسرے وہ اڑ رہی ہیں، جبکہ ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ اس پہ خاص طور پہ وہ ہنٹر رکھے جاتے ہیں. اسی طرح گھاس وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سول ایویشن کا یہ کام ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کا رن وے جو ہے وہ بھی اس حالت میں نہیں ہے جس طرح کا لاہور ایئرپورٹ کا ہے؟ ہاں جی، سول ایویشن کے یہ جو گھاس وغیرہ جو کٹوانی ہوتی ہے، پر چیلیں جو سی ہیں یہ تو ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ پہ بھی بہت ہوتی ہیں، اس کا کچھ نہیں کوئی کر سکتا. جدھر خطرہ تو ڈیفینیٹلی ہے، جدھر لوگ رہتے ہوں گے، ہیبیٹیشن ہوگی، ادھر تو چیلیں آئیں گی، بیکاز لوگ کھانا شانا پھینکتے ہیں تو چیلیں آتی ہیں ان چیزوں پہ. تو وہی سین ہے، آل دو پریکاشن لیتے ہیں، ادھر برڈ شوٹر بھی ہوتا ہے. جی. پر انسپائٹ آف دیٹ تب بھی ہوتی ہیں چیلیں. اچھا سر، یہ رن وے کے حوالے سے بتائیے گا کہ رن وے جو ہے اس کو اتنا پیسہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اور پھر آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی مہارت کی وجہ سے سب کچھ سکھا دیتے ہیں، اس رن وے کو کیا بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ چھوٹے جہازوں کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ رن وے چھوٹے جہازوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے. یہ رن وے کوئی تو بڑے جہاز تو آتے نہیں نا، وہ جو آپریٹ کرتے ہیں والٹن میں، ان کے لیے ٹھیک ہے رن وے. اچھا جی، آپ فلائنگ انسٹرکٹر ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ان بچوں کو سکھا کے کتنی خوشی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. اب تو میں عادی ہو گیا ہوں بچوں کو سکھانے کے لیے. بعض بچے ایسے آ جاتے ہیں جو نہیں سیکھ سکتے، ہم ان پر بھی محنت کرتے ہیں
اور بڑا لطف آتا ہے ان کو، اور وہ کرتے ہیں فلائنگ. کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 1980 میں شروع کی تھی جی فلائنگ، تو آج اپروکسیمیٹلی 30 ایئرس پلس. اچھا، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے بچے بھی آتے ہوں گے، دیکھیں نا، غریب کا بچہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو کہ 25-30 لاکھ روپے خرچے. تو کچھ بچے اس میں سے، سب نہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کا مزاج جو ہے وہ ذرا سخت ہوتا ہوگا یا روڈ ہوتے ہوں گے، تو ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ بازی کرتے ہیں ٹیکل، جیسے بھی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں، اور بچے یہاں آ کر سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایویشن ایسی فیلڈ ہے کہ جب وہ فلائی کرتا ہے اوپر تو سارے ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو جاتے ہیں بچوں کے. آج ہم لاہور کے اس قدیم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں جو کہ 1930 میں قائم کیا گیا تھا. 1930 میں جب یہ ایئرپورٹ قائم کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا نام لاہور فلائنگ کلب تھا، اور یہ لاہور فلائنگ کلب جو ہے یہ 1932 میں 2 سال بعد ناردرن انڈین فلائنگ کلب کہلایا گیا. اور اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ صرف یہی ایک فلائنگ کلب تھا جس کو بعد میں والٹن ایئرپورٹ کہا گیا. یہ والٹن ایئرپورٹ وہ ایئرپورٹ ہے جس پر نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کا جہاز اترتا تھا بلکہ تمام پروازیں جو تھیں وہ اسی ایئرپورٹ پر اترتی. یہی نہیں بلکہ اس ایئرپورٹ کے اوپر خاص طور پر پاکستان آرمی کے جہاز اور دوسری تمام جو انسٹرومنٹس تھے وہ یہاں پر لگے ہوئے تھے اور وہ یہاں پر اس کو استعمال کرتے تھے. اس وقت ہم اس ایک جہاز میں بیٹھے ہیں اور ناظرین ابھی آپ کو اس کے حوالے سے اور ہسٹری بھی بتاتے جاتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد فہیم. اچھا فہیم صاحب، بڑا خوبصورت جہاز ہے جس کو آپ اڑاتے ہیں. جی یہ ایک الٹرالائٹ کٹ ہے فلائٹ سٹار، اور اس میں HKS کا انجن ہے، اور یہ جہاز جو ہے یہ 50 ناٹس یعنی 60 مائلز کی سپیڈ جو ہے یہ گین کر لیتا ہے، اور بہت اچھی اس کی سٹیبل فلائٹ ہے. اور امریکن جتنے بھی ٹیکنالوجی آپ یہاں پر دیکھیں جیسے سیسنا ہے یا 414 ہے، اسی طرح الٹرالائٹ میں جن لوگوں کو شوق ہے فلائنگ کا اور وہ اس کو کیریئر نہیں بنانا چاہتے، تو ہمارے کلب میں ادھر الٹرالائٹ سپورٹس فلائنگ کلب میں یہ فیسلٹی ہے کہ ایک جس کو شوق ہے وہ آ کر 16 گھنٹے میں اپنی فلائنگ کمپلیٹ کر کے ایک لائسنس لے لیتا ہے جسے مائکرو لائٹ کمپیٹنسی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اچھا، اس کے لیے صرف 16 گھنٹے چاہیے؟ جی، اس میں آپ کو پہلا گھنٹہ فیملرائزیشن کا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی فلائٹ یوک ہے، یہ اس کے رڈر ہیں، یہاں سے آپ اس کو آن کریں گے، انجن کو یہاں سے آف کریں گے. تو تقریباً اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور انسٹرکٹر آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں تو 6 سے 7 گھنٹے میں آپ اس کی سولو فلائٹ کر لیتے ہیں. اور پھر آپ کو اس کے لیے سولو کنسالیڈیشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں، آپ اور اپنا اس کو فلائی کریں. 3-4 گھنٹے جب آپ کے 10-12 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کراس کنٹری کی فلائٹ دیتے ہیں. تو آپ 1 سے 2 فلائٹس کراس کنٹری کی ود انسٹرکٹر کرتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں پائلٹ ان کمانڈ انڈر سپرویژن آف انسٹرکٹر. تو 16-17 گھنٹے کے بعد آپ کی لاگ بک جو ہے وہ فائل ہو کے کراچی جاتی ہے. تو سول ایویشن جو ہے پھر آپ کو ایک مائکرو لائٹ کمپیٹنسی سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے، جس سے آپ کو یہ ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے پاس ایٹ لیسٹ ایک لائسنس ہے جسے سول ایویشن بھی مانتی ہے. اور ایک اپنی ہی مثال ہے پاکستان میں کہ اتنے کم دورانیے میں آپ ایک پائلٹ بھی بن جاتے ہیں، اور جن کو شوق ہوتا ہے جو شوق پورا نہیں کر سکتے. پلس سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بہت آپ کو لو بجٹ میں فلائنگ مل جاتی ہے. ویئرز جب آپ CPL یا PPL کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو 25 لاکھ 24 لاکھ آپ کا خرچ ہوتا ہے. مگر اس کلب نے یہ پاسبل بنایا ہے کہ آپ لوگ لاکھ سے 1.25 لاکھ کے اندر ایک لائسنس لے کر فلائنگ جاری رکھ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ رضوان حبیب جی میرا نام ہے. اچھا رضوان حبیب صاحب، آپ کا یہ اپنا جہاز ہے؟ جی میرا اپنا جہاز ہے. جی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت جہاز آپ نے رکھا ہے. جی ہاں. آپ کو شوق ہے؟ جی ہاں، بچپن سے شوق ہے. جی تو آپ نے یہ جہاز کب خریدا؟ یہ مجھے کچھ عرصہ ہو جائے خریدے ہوئے، 5-4 سال ہو گئے. 5-4 سال ہو گئے. اٹلی سے منگوایا تھا یہ. جی جی، اٹلی سے منگوائی تھی کٹ. یہ کٹ منگوا کے یہیں سنبھل کرتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی. تو آپ رضوان صاحب خود اس کو اڑاتے ہیں؟ جی خود اڑاتے ہیں. جی تو آپ نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ؟ باقاعدہ میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کی، یہیں اس فلائنگ کلب سے لی ہوئی ہے. پھر میں نے PPL کیا تھا لاہور فلائنگ کلب سے. اچھا. ہاں جی.
तो कैसा लगता है आपको फजाओं में उड़ना? बड़ा अच्छा लगता है जी, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हफ्ते में अगर रोज आने को दिल करता है यहाँ पे, अगर हफ्ते में एक आध दिन मिस हो जाए तो बड़ा होता है कि यार मिस हो गया। तो आप अकेले ही आते हैं कि भाभी बच्चों को भी लेके? बच्चे भी कभी कभी आते हैं, दोस्त आते हैं। तो ये 4 सीटर है? नहीं, ये 2 सीटर है जी। अच्छा, 2 सीटर है। हाँ जी। तो इसमें आप ये बताइएगा कि कंजम्पशन कितनी पेट्रोल की लगती है कि आप एक चक्कर लगाएं? हाँ जी, इसमें पेट्रोल जो है वो इसमें हम रेगुलर जो हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, अच्छा, वो पेट्रोल लगता है। तो बहुत और अच्छा ये 1 घंटे में तकरीबन 1700 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करता है। अच्छा, यानी 1 घंटा अगर आप फजाओं की सैर करें तो सिर्फ 1700 का। हम स्वाद गए थे, 3 घंटे जाने पे लगे, अच्छा, 3 घंटे आने पे लगे, और वो हमारा फ्यूल जो इस्तेमाल हुआ तकरीबन 12,000 रुपए का, 10 से 12,000 रुपए का। अच्छा, 12,000 रुपए के फ्यूल में आप यहाँ से स्वाद चले गए? आ भी गए। अच्छा, स्वाद से वापस भी आ गए? 2 बंदे। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर तो आपने सारी फजाएं देखी होंगी। बड़ी मजेदार जी, बड़ा मजा है, मजा बहुत आता है। बहुत मजा आता है, फ्लाइंग का बहुत मजा है। तो आपके बच्चे भी ये उड़ाते हैं? जी, बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए अभी नहीं उड़ाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये पता चला है कि इसको बाकायदा तौर पे खत्म किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? अब वाल्टन एयरपोर्ट को पता चला, काफी अरसे से ये मूवमेंट चल रही है, इसको पंजाब हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत काफी अरसे से इसके पीछे है। और अभी देखेंगे यहाँ पे बेशुमार लोगों ने जहाज अपने रखे हुए हैं, और क्लब भी हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन क्लब कोई नहीं है इसके अलावा। और वाल्टन एयरपोर्ट को हमेशा बचना चाहिए। कोई यहाँ कायदे आजम साहब के हवाले से भी ये बड़ी अहमियत रखता है। इस एंगल में कायदे आजम साहब ने यहाँ पे वो जब पहली दफा जब आए थे, यहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया था, इस एंगल में उन्होंने बैठे थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जी हाँ। नहीं तो ये पंजाब हुकूमत इसको खत्म कर देगी तो फिर क्या होगा? सर कुछ नहीं, मेन एयरपोर्ट पे हमें अगर जगह देगी तो मेन एयरपोर्ट पे दूसरी फ्लाइट्स जो आ रही होती हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा मतलब फ्लाइंग के लिए। आप ये समझते हैं कि यहाँ पर बेशुमार जो बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद आप भी जो है वो अपना शौक यहाँ पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा एयरपोर्ट बनाने के लिए ना तो इनके पास ऐसी जगह है, तो ना इतने वसाइल हैं, ऐसा एयरपोर्ट ही बना नहीं सकते अब दोबारा। शहर के दरमियान में एक एयरपोर्ट होना बड़ा अच्छा है इमरजेंसीज के लिए। छोटे जहाज जो पहले उड़ते थे, पैसेंजर प्लेन, वो भी यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुहेल अनवर है और मैं एज एसवीडी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की 6-6.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली गई है, तो ये किस लिए, ये क्या काम करती है? ये गाड़ी एक्चुअली फायर सर्विसेज के लिए है। अच्छा जी। जो कि इधर फ्लाइंग हो रही है ना, हमारे देख रहे हैं आप जहाज जो कि अपने कंटिन्यू फ्लाइंग करते हैं, ये सारे फ्लाइंग क्लब वालों की हैं, और ये फायर फैसिलिटीज के लिए इधर होती है। फायर के अलावा फायर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तो ये जो अपना जहाज है ये लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकते। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो ये जदीद तरीन गाड़ी है? जी बिल्कुल जदीद तरीन गाड़ी है, और हम 1 से 2 मिनट में हमारा जो है ना वो अपना टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है हमारा, हम 1 से 2 मिनट में उसको अपना फायर को बुझाएंगे और आदमी को रेस्क्यू भी करेंगे। और ये तमाम की तमाम फैसिलिटी आप मुफ्त दे रहे हैं? जी जी, इंशाल्लाह मुफ्त है जी, किसी किस्म का कोई पैसा नहीं? जी जी, कोई पैसा नहीं है, ये अपना सिविल एविएशन की तरफ से है और हम उन्हीं के मुलाजिम हैं, और उन्हीं की वजह से हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं, सिविल एविएशन की वजह से। शहबाज शरीफ साहब, आप तो खादमे अल्लाह पंजाब हैं, क्या इस वाल्टन एयरपोर्ट पर पंजाब हुकूमत के एक छोटे से किता को बेचने के बाद आप क्या हासिल कर सकेंगे? क्या इस रकम से जो कि इस किता को बेचने के बाद पंजाब हुकूमत को हासिल होगी, आपके कोई सियासी रुफ़क़ाकार या आपका कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो उसको तंदूर में झोंक देगा? क्या ये रकम जो यहाँ पर हासिल की जाएगी इस जमीन को बेच के, उससे पंजाब हुकूमत बहुत अमीर हो जाएगी? खुदारा आप ये जुल्म ना कीजिएगा, क्योंकि आपके इस जुल्म से, जो कि आपने कभी नहीं किया, आप तो खुद को खादमे अल्लाह पंजाब कहते हैं, तो फिर क्यों ऐसी बात करना चाह रहे हैं जिससे कि हम उन बच्चों को क्या जवाब देंगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं कि वो तरबियत हासिल करेंगे तो कहाँ तरबियत हासिल करेंगे? वो महरूम रह जाएंगे हर किस्म की तरबियत से। और ना तो यहाँ पर मैं खादमे अल्लाह पंजाब आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वाहिद अदारा है, पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद अदारा है जहां पर ना सिर्फ छोटे जहाज जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बल्कि इनकी असेंबलिंग भी इस जगह पर होती है। नाजरीन, इसके साथ ही फैसल दुरानी को कैमरामैन जाहिद कलीम के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।